الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رمضان قال أرمد الله ذنوب المؤمنين وغفرها لهم قال فالشوال قال شالت فيه ذنوبهم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد شوال کا مہینہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ یہ نئی زندگی رمضان المبارک کی زندگی کے اوپر منحصر ہے۔ انسان رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے قلوب نرم فرما دیتے ہیں۔ گنہگار سے گنہگار انسان بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد ان عبادتوں کو چھوڑ دینا اور عبادتوں سے غافل ہو جانا یہ انسان کے لیے خوش بختی کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شوال کا مہینہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پروردگار عالم کی رحمتیں برکتیں برستی ہیں تو انسان عبادتوں سے، دعاؤں سے، گناہوں کی معافی سے انہیں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر مہینوں کے اندر انسان پر رحم نہیں فرماتے، مہربانی نہیں فرماتے، اپنی رحمتیں نہیں برساتے۔ یہ ہمارا ذہن کج ہے، یہ اپنی سوچ کے اعتبار سے اللہ کی رحمت کو سمجھتا ہے اور اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے ایک حدیث تلاوت کی ہے، ابو بکر بن مردوے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا گیا اور وہ سوال یہ تھا کہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارمز اللہ ذنوب المؤمنین وغفرها لهم۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور پروردگار عالم ان مومنوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے، کسی کو محروم نہ کرے۔ اگر کوئی محرومی کے اسباب ہمارے اندر ہے، اللہ ان اسباب کو ختم کر دے مگر محروم نہ کرے۔ کتنے پیارے انداز میں نبی نے سمجھا دیا کہ رمضان جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس میں مومنوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کے لیے معافی فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا، وہ شوال کے متعلق کیا۔ شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے۔
یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی انہی ناموں سے تھے اور اسلام میں بھی انہی ناموں سے ہیں. البتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گنتی میں جو ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ نے اس کو درست فرمایا، جو الحمدللہ اب تک چل رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتی رہے گی. زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو شوال کہتے تھے. اسلام نے ایک لفظ اس کے ساتھ بڑھا دیا اور اس کو کہا جانے لگا شوال المکرم. جیسے ہم کہتے ہیں رمضان المبارک، اس کو شوال المکرم کہا جانے لگا. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ عربی زبان کے اندر شوال اٹھنے کے معنی میں آتے ہیں، کسی چیز کو اٹھانا. دوسرا معنی لکھا ہے کسی چیز کا بکھر جانا، اور تیسرا معنی لکھا ہے کسی چیز کا خشک ہو جانا. زمانے جاہلیت میں عرب لوگ جب یہ شوال کا مہینہ آتا تو اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کوئی شکار پہ چلا جاتا، کوئی جنگلوں میں چلا جاتا، کوئی پہاڑوں پر چلا جاتا، اپنے گھر خالی چھوڑ دیتے تھے، بکھر جاتے تھے زمین کے اوپر. کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے. عید آتی ہے وہ اسی شوال میں آتی ہے، لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پھر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسی شوال کا دوسرا معنی ہے اٹھانا. کہا عرب لوگ کہا کرتے تھے کہ اونٹنیوں نے اپنی دموں کو اٹھا لیا. مستی کے اندر جب جانور شوخی میں ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے، تو وہ دم اٹھا کر کے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے. اور تیسرا معنی اس کا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ خشک ہو جانا. اونٹنیوں کے تھنوں کے اندر جو دودھ ہوتا تھا وہ جاہلیت میں ان کی ایک رسم تھی، ایک سوچ تھی کہ جی اس مہینے میں اونٹنیوں کے دودھ خشک ہو جاتے، دودھ دینا بند کر دیتی. اسلام جب آیا تو حدیث سے اس مہینے کو جو شوال کی نسبت حاصل ہے اسی کے مطابق میں نے ابن مردوے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حدیث پڑھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ شوال کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شالت فیہ ذنوبہم، اللہ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے. ہم نے تو یہ سمجھا ہے نا کہ صرف رمضان میں گناہ معاف ہوتے، ایسا نہیں. کتابوں میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، کہا شوال کے مہینے میں انسانوں کے گناہوں کا اٹھنا اللہ تعالیٰ جو اس کو اٹھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور اسی روایت کے آخر میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا آخری جملہ میں نے چھوڑ دیا تھا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا کوئی گناہ باقی اللہ نہیں چھوڑتے، اللہ اس کو معاف کر دیتے. یہ شوال کے مہینے کی برکت ہے. انسانوں کے گناہوں کا معاف ہو جانا، گناہوں کو نہ چھوڑنا، یہ شوال کے مہینے کی برکت ہے. اب شوال کے مہینے کے اندر گناہوں کی معافی، پروردگار کی طرف سے ان گناہوں کا ختم ہونا، ایک ہم برکت رمضان سے سمیٹ کے آئے. اس میں عبادت ہی کی، اللہ کے لیے روزے رکھے، اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کی اور عبادت میں اپنے آپ کو لگایا. یہ تو جسمانی عبادت ہے. اسی مہینے میں انسان مالی عبادت کرتا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے. اور تیسرا نقطہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان نماز عید کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے. ان تین چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ شوال کے مہینے میں انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس نماز عید کے لیے اپنے گھر میں ہم کو جمع کر دیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اب اسے ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے اللہ تعالیٰ۔ یہ مہینہ بہت محترم مہینہ ہے، بہت محترم مہینہ ہے۔ غنیہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جب جنت بنائی تھی تو وہ جنت اسی شوال کے مہینے میں بنائی تھی۔ اس جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کو حدیث میں شجر طوبہ کہتے ہیں، یہ بھی پروردگار عالم نے اسی مہینے کے اندر بنایا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے جنت کا تذکرہ کیا اور اس جنت کے اندر شجر طوبہ کا تذکرہ کیا۔ اس کے تذکرے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کی اونچائی اتنی رکھی ہے کہ اس کی اونچائی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ پروردگار عالم نے اس کی شاخوں کو اتنا پھیلایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور کے اندر یہ روایت نقل کی جو اگلی سنا رہا ہوں، اس کی شاخوں کو اتنا پھیلایا ہے کہ اگر ایک گھوڑے پر سوار انسان اس کی شاخوں کے سائے میں چلتا رہے تو ہماری دنیا کے اعتبار سے 70 سال گھوڑے پہ دوڑتا رہے گا مگر اس شجر طوبہ کی شاخوں کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس درختوں کے اوپر اونٹ جتنے، اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، اونٹ جتنے بڑے بڑے پرندے اس پر بٹھا دیتے، وہ آ کر بیٹھ جاتے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ پرندے جنہیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بنا کر کے شجر طوبہ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات جو نبی نے فرمائی، قربان جائیں اپنے نبی کے اوپر، کیا پیاری ارشاد فرمائی، کہا ابو بکر تجھے ان پرندوں کے اوپر اور اس سے ان پرندوں کے درخت سے فائدہ اٹھانے کو تو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بندے ان درختوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہ ان سے بڑے قیمتی ہوں گے۔ اور بات اس پر بس نہیں کی، اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ انشاءاللہ ہم سب اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ ہمیں بھی اس میں بنا دے۔ تو یہ شجر طوبہ اللہ نے اسی مہینے میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے حضرت جبریل کو منتخب فرمایا۔ ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر وہی آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں سے حضرت جبریل کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے جب چنا تھا، منتخب کیا تھا، وہ بھی شوال کا مہینہ تھا۔ قرآن کریم میں پروردگار نے ایک چھوٹے سے جانور کا تذکرہ کیا ہے، پارہ 14 کے اندر موجود ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ شہد کی مکھی کبھی پہاڑوں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی درختوں پہ کہاں کہاں چھتیں بناتی ہے، اور ان چھتوں کے اندر یہ انسانوں کے لیے شہد کو جمع کرتی ہے۔ اللہ نے مکھی تو پیدا کر دی تھی، لیکن اس مکھی کے اندر شہد پیدا کرنے کی صلاحیت اور اس کو یہ بتانا کہ تو نے چھتے کے اندر شہد کو پیدا کرنا ہے، یہ بھی شوال کے مہینے میں بتایا تھا اس کو۔ اور یہی وہ شہد کی مکھی ہے جو شہد انسان کو دیتی ہے، جس شہد کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
بہت سارے کام اس مہینے کے اندر لیے. بڑی بات، قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا تھا. اس کا تذکرہ کیا قرآن میں موجود ہے، کئی مقامات پر ہے. یہ جو فرعون کے جادوگر تھے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ تقریباً 70,000 کے قریب تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور ایک رسی تھی. ان جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اور ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھائی. موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. نبی تھے، معجزہ تھا. معجزے کے سامنے انسان کا شعبدہ کوئی کام نہیں کرتا، سب بیکار. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ اپنے پاس سے دیتا ہے. جب یہ فرعون کے جادوگر شکست کھا گئے، ہار گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اللہ نے ان کی توبہ جو قبول کی تھی وہ بھی شوال کا مہینہ تھا. ہم بھی گناہگار ہیں، ہم بھی گناہگار ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں. وہ تو پہلے مومن نہیں تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ دیکھا تو ایمان دل میں بیٹھ گیا. ایمان کی حقیقت دیکھ کر کے ایمان لے کے آئے، اللہ سے معافی مانگی. پروردگار نے ہم کو الحمدللہ ایمان کی دولت دی ہوئی ہے. بس محرومی اس بات کی ہے کہ ایمان کی دولت کا جو تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں اور گناہوں سے خالی زندگی گزاریں، یہ ہمارے پاس ہے. اس کے لیے ایک ہی کام ہے، سب سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. وہ ہر چیز کا سوال کرے گا، میں جواب کیا دوں گا. اور اس کے بعد اس بات کی کوشش کرنا کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. ہم کمزور ہیں، کبھی شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو ہم نے اللہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اس مہینے میں معافی ہمارے لیے بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس معافی پر انشاءاللہ زندگی پر قائم بھی رکھے. یہ وہ چند واقعات تھے جو پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر پیدا فرمائے. اس لیے شوال کے مہینے کی بڑی قدر و قیمت اللہ کی. ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ ہماری عقل ہے. اللہ کے یہاں بہت بڑی اس کی قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری کے اندر مدینہ ہجرت کے دوسرے سال اس مہینے کی پہلی تاریخ کو نماز عید کا حکم دیا، جس کے الحمدللہ ہم جمع ہیں. شوال کی پہلی تاریخ. انسان عبادات کے اندر بہت بڑی عبادت کرتا ہے جس کو حج کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے. حج کا مہینہ تو ذی الحجہ کا ہے جس میں مخصوص اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی تیاری شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے ایام. اتنی بڑی عبادت جو ہے وہ بھی شوال سے شروع ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے، ان کو کئی ایام لگتے تھے، وہ اسی مہینے میں اپنے گھر کو چل پڑتے تھے. پروردگار عالم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ہم کمزور لوگ، ہم سے یقیناً اس میں کبھی کوتاہی ہوئی ہوگی. ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم 100% عبادت کرنے والے ہیں. ہم 100% عبادت کرنے والے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ ہماری کمی کوتاہی، اس کو دور کرنے کے لیے پروردگار نے ایک ذریعہ رکھا جو الحمدللہ سب ادا کر چکے ہوں گے، صدقۃ الفطر.
ایک حدیث میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، جب انسان اسے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ روزے کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی مہربانی اللہ کی۔ اور جب عید کے لیے آ کر بیٹھتا ہے تو پروردگار فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ آج اللہ نے تمہارے پروردگار نے تم کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر تو یہ ہے 6 روزے رکھنے سے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک حدیث کے اندر میں نے یوں پڑھا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم کیا دیا، چھوٹی سی صورت ہے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو آتی بھی ہوگی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ نبی سے کہا کہ آپ کے ذمے جو جو کام لگائے نا، نماز، روزہ، فیصلے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، جو جو عبادات ہیں، جب آپ ان عبادتوں سے فارغ ہو جائیں، تھکا دے اپنے آپ کو اس کے اندر، جو کرنے کی ہے اس کو کر لیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ تو لازمی ہے، نہیں کریں گے تو پوچھو گی، نہیں کریں گے تو پوچھو گی، لیکن وہ عبادت جس کی پوچھ نہیں ہے انسان کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم نفلی عبادت کہتے ہیں۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے لازمی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یعنی نفل عبادت میں لگ جائیں گے۔ جو حکم نبی کا ہے وہی امتی کا ہے۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو رمضان کے فرض روزے رکھ لیے، وہ بھی بڑی مشکل سے رکھے، بہت مشکل پیش آئی، بہت سی چیزوں سے رکنا پڑا، اپنے نفس کے اوپر جبر، آج تو ملا جی نے کہہ دیا 6 روزے اور رکھو، تو ضروری نہیں، سہولت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سہولت عطا فرما دے، جس کے دل میں شوق اور رغبت پیدا فرما دے، تو وہ پورے سال یا پوری زندگی کے ثواب لینے کے لیے تھوڑی سی محنت اور بھی کر لیتا ہے۔ وہ تھوڑی سی محنت جو ہے اور بھی کر لیتا ہے، اور باقی ہماری طرح اگر سست اور کاہل ہو تو پھر وہ فرضوں کے اندر بھی جو ہے کوتاہی کرتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دی امت کو۔ پورا مہینہ ہے، 29 دن، پہلے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، آج جو عید کا دن ہے اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ 29 دنوں کے اندر جیسے جس طرح سہولت ہو رکھے، پیدر پہ رکھنا، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ 29 دن میں 6 روزے، 29 دن میں، یہ مرضی ہے، جس طرح رکھنا چاہے رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک عبادت کی جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوش نصیبوں کو نصیب فرما دی ہوگی، اللہ قبول فرما لے۔ ایک مرتبہ آپ سے رمضان المبارک کا اعتکاف رہ گیا، مدینہ کی زندگی میں آپ نے چھوڑا نہیں ہے، ایک مرتبہ رہ گیا، تو آپ نے اس کی قضا اسی شوال کے مہینے میں کی۔ اس رمضان کے اعتکاف کی قضا اسی شوال کے مہینے میں کی۔ یہ تو عبادات کا معاملہ تھا، یہ عبادات کا معاملہ تھا۔ اب ہم آتے تھوڑے سے معاملات کی طرف۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور، میں ترجمہ نہیں کر رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ چاہت کس سے رکھتے تھے سب جانتے ہیں، بی بی عائشہ ہی تھی، بی بی عائشہ ہی تھی۔ پھر خود فرماتی ہیں کہ میری جیسی بیوی جو اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی، ان کا نکاح اللہ کے نبی سے شوال کے مہینے میں ہوا، رخصتی یہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ اب ان لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، ورنہ پہلے سمجھتے تھے کہ جی شوال کے مہینے میں یہ برکتوں سے رحمتوں سے خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سے کرتے بھی تھے۔
کتابوں میں اس حدیث کے بعد جو میں نے سنا ایک جملہ لکھا ہے اس کی تشریح میں، وہ جملہ یہ لکھا ہے کہ اس شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا یہ مستحب عمل ہے، برکتوں سے خالی نہیں ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیویاں ایسی تھیں جن تینوں کا نکاح اللہ کے نبی سے اسی مہینے میں ہوا تھا۔ ایک بی بی سودا، ایک بی بی عائشہ، ایک بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان تینوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ کیسی عظیم الشان اس کی برکت اللہ نے رکھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہے، یہ جو میں نے حدیث ابھی سنائی اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ آپ اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتی، لوگوں کی دلہن میں ہوتا ہے نا، ہم یہ کر لیں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، کوئی بڑا کام کرنا چاہتی تو اسے آپ شوال کے مہینے میں شروع فرماتی تھی، اسے آپ شوال کے مہینے میں شروع فرماتے تھے تاکہ اس کی برکتیں ملے، ہم اس کی برکتوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہتمام والے کام جو ہے وہ اسی مہینے میں شروع فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے یہ بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور اس میں 70 صحابہ کرام کی جان کے نذرانے اللہ نے اسی مہینے میں قبول کیے، اور اس میں نبی کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ایک نقطہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جنگ احد کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو فرشتے اتارے تھے وہ شوال میں اتارے تھے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ بدر اور احد کے اندر آنے والے فرشتے آج تک دوبارہ آسمان پر واپس نہیں گئے، اللہ کے بندوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ کیسی اللہ کی شان۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں سے، برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ جیسے ہم رمضان میں اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، عبادتیں کرتے تھے اور عبادتوں پر جمنے کی دعا مانگتے تھے، بہت سے یہ دعا کرتے ہوں گے اللہ رمضان میں آپ نے عبادت کی توفیق دی تو 11 مہینے میں بھی یہ ہے عبادت پہ جمنا، یہ توفیق ہمیں عطا فرمائیے۔ تو اللہ سے اس مہینے میں دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں 11 مہینے اسی طرح عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے شوال کے 3 معنی بیان کیے تھے، اس میں ایک معنی یہ تھا، اس کا معنی تو اٹھنا، تو اونٹنیاں جو ہے وہ اپنی دموں کو اٹھاتی تھی اور اٹھا کر مستی میں ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی میں مستی میں ہم آ جاتے ہیں، تو ہماری کیفیت بھی ایسی معلوم ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دینا لیکن یہ جملہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، ہماری کیفیت بھی ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ہم نے بھی دمیں اٹھائی ہوئی ہیں، کبھی ایک کو ٹکر مار رہے ہیں، کبھی دوسرے کو ٹکر مار رہے ہیں، کبھی ایک کو تکلیف دے رہے ہیں، کبھی دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، تو ہم بھی جانوروں سے کم نہیں لگتے۔ ویسے ہم بڑے خوش ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، یہ کی، مگر انسانیت ہمارے اندر نہیں، خالی ہے بس۔ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ لڑائیاں رمضان اور عید پہ ہوتی ہیں۔ ہم جوان، ہمارے جوان یہ بھی مستی میں آ جاتے ہیں، کوئی ادھر مستی اپنی نکال رہا ہے، کوئی ادھر مستی نکال رہا ہے، کوئی ادھر مستی نکال رہا ہے۔ عید اس چیز کا نام نہیں ہے، عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی خر بستیوں کے اندر لگ جائیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جائیں۔ آج کل کے نئے نئے لونڈے جو بلوغت کی عمر میں آ رہے ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں، دیکھا ہوگا، میں تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال دیے، اپنی زندگی بھی اب خود تو بہرے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بہرے کر رہے ہیں۔ کیا ہے جی؟ عید، خوشی، مست۔ گھروں کے اندر ماشاءاللہ رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، بہنیں آتی ہیں اور دوسرے رشتہ دار آتے ہیں،
اب بیٹھ کر کے محبت کی باتیں کریں، خوشی کے دن میں جمع ہے، اللہ نے ایک دسترخوان پہ جمع کر دیا ہے، نہیں 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 نہیں، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے ہیں۔ چند سالوں سے تو سننے میں یہ ملتا ہے کہ عید کے دنوں میں ماشاءاللہ گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، جذبات، جنون، پتہ نہیں وہ انسانیت کہاں جاتی ہے جو رمضان میں عبادتوں کے کپڑے میں ہم چھپاتے ہیں، وہ انسانیت عید میں کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ یہ عید کا دن اس لیے نہیں آتا۔ ہم کان کے بڑے کچے ہیں، یہ جو کان ہے نا، کان اس کے بہت کچے ہم لوگ، بہت کچے ہم لوگ۔ بس کسی ایک کی بات سن لی ادھر لڑائی شروع، کسی ایک کی بات سن کے لڑائی شروع، کسی ایک کی بات سن نہیں تو خود اپنے اندر ہی اپنے آپ کو دل کرتا ہے دیوار سے ٹکر ماروں، وہ لگتی نہیں، پتہ سر پھٹ جائے گا، میں خود کسی کو تکلیف دیتا ہوں، جان بوجھ کر کے ایسا کام میں کروں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے لڑائی ہونا شروع ہو جائے۔ خدا کے واسطے انسانیت کو اختیار کیجیے، دم اٹھائے جانور نہ بنیے، خود اپنی ذات کو بھی جو ہے آسانی دیجیے، دوسروں کو بھی آسانی دیجیے۔ جتنی باتیں ہم سنیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے گن کر نکالیں، ایک بات کے اندر نہ بچے۔ جب بات ہمارے دماغ میں بچے گی نہیں تو انشاءاللہ لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ بھائی بہن لڑ رہے ہیں، ماں باپ اولاد لڑ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ عید کا دن اس لیے نہیں آیا۔ ہمارے بڑے بھی جو ہے نا وہ بھی آنکھیں بند کر کے ہمارے بڑوں کے سامنے یہ سب کہانیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ آج کل تو ہمارے اندر سے وہ چیز مادہ ختم ہو گیا نا، کسی کو ہم سمجھائیں کچھ بتائیں، ہم زبان بند کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اور ہماری سوچ ہے جو کرتا ہے کر، مجھے اس سے کیا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، یہ جو ہمارے بڑے ہیں اپنے چھوٹوں پر رحم کریں، ان کو اچھائی کا درس دیں، اور جو جوان ہیں جن میں یہ خون جوش مار رہا ہے اپنے خون کو تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔